السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری غنی ملتانی صاحب کا بہت ہی زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ آج کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی کا پورا اتہاس۔ دوستو بیان فرما رہے ہیں قاری غنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ ثالث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے کہ جس کو کئی چیزیں اللہ پاک نے امتیازی عطا فرمائی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری ہے، اس طرح کا رشتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو جوڑا پیدا ہوا. حضور کے والد جو پیدا ہوئے حضرت عبداللہ تو ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، جوڑا پیدا ہوا. عبد المطلب کے گھر میں ایک وقت میں ایک ساتھ میں ایک جوڑا پیدا ہوا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. خداوند کریم نے حضرت عبداللہ کو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا والد اور باپ بنا دیا. خدا کی رحمت سے لڑکی بھی کیوں محروم رہتی جو حضور کے والد کے ساتھ پیدا ہوئی، حضرت بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے. بڑا قریب کا رشتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت قریب کا رشتہ ہے.
अल्लाह अकबर। आज बेशक तो जिनका दूर से भी वास्ता नहीं है, 3 हिस्से लोग सैयद बने फिरते हैं, हुजूर के रिश्तेदार बनते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना करीबी रिश्तेदार है और अल्लाह पाक ने लड़का लड़की दोनों को ही नवाज दिया। फरमाया अब्दुल्ला तेरे बेटे को हामिल कुरान बनाऊंगा, बैजा तेरे नवासे को जामिल कुरान बनाऊंगा। अपनी नियामत से, अपनी करीमी से, अपनी रहमत से तुम में से किसी को भी मायूस नहीं होने दूंगा, किसी को भी तुम में से कम नहीं रहने दूंगा। इससे बढ़कर क्या रिश्ता होगा? पैदाइशी रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते तो थे ही। हजरत बैदा का वालिद भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्ला के वालिद भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तो करीब का रिश्ता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से। फिर उस्मान मक्के के मशहूर ताजिर अमीर आदमी, और जिसने देर नहीं लगाई इस्लाम कबूल करने के मामले में। उधर जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमे की तलकीन फरमाई, तबलीग फरमाई, फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वजह क्या थी? तबीयत में शराफत पहले से थी, तबीयत में शराफत पहले से थी, नज़ाफत पहले से थी, हया पहले से ही था। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अच्छा भला जवान था जब ईमान लाया और मैंने कलमा पढ़ा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, मगर कसम खा के फरमाते हैं कि ना ईमान लाने से पहले और ना ईमान लाने के बाद मैं कसम खाता हूँ मेरी जुबान से सारी उम्र में कभी झूठ नहीं निकला। तुम नमाजी बैठे हो, हाजी बैठे हो, तस्बीहों वाले बैठे हो, जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हो, है कोई माई का लाल तुम में से ये कसम खाए कि मैंने सारी उम्र में कभी झूठ नहीं बोला? हाँ, ये कसम तो हम और आप खा सकते हैं कि सारी जिंदगी में सच कभी नहीं बोला। मुसलमान और सच बोले, यानी उस्मान की हालत देखें आप। फरमाते हैं कि पैदाइश से लेकर और आखिरी वक्त तक सारी उम्र में मेरी जुबान से झूठ नहीं निकला। वो कितना पारसा, कितना पाक इंसान होगा, वो कितना पाक बाद इंसान होगा। और खुद ही इरशाद फरमाते हैं जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कि ईमान लाने से पहले भी और ईमान लाने के बाद भी आखिरी सांस तक बदकारी तो क्या, जिना तो क्या, फरमाते हैं मेरी आंख ने जिना नहीं किया। असल बदमाशी तो क्या करते, नौजुबिल्ला बदकारी तो क्या होती, जिना तो क्या करते, फरमाते हैं मेरी आंख ने भी जिना नहीं किया। और एक और सीधी सी बात अर्ज करूं कि मैं और आप अपनी बेटी के लिए चाहे कितना लुच्चा लफंगा बदमाश क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए शराब शरीफ दामाद ढूंढता है, हया वाला दामाद जवाई तलाश करते हैं सब लोग। चाहे 100 लुच्चों का एक लुच्चा हो, 100 बदमाशों का एक बदमाश हो, अपनी बेटी के लिए फिर भी हया वाला और शरीफ आदमी तलाश करता है। तो हम तो इतने सियाने कि अपनी बच्चियों के लिए शरीफ आदमी ढूंढते हैं। और नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुदा के हुक्म और खुदा की इजाजत के बगैर सांस भी नहीं लेते। मेरा ईमान है सरकार ने जो 2 बेटियां दी अल्लाह से पूछ के दी। तुम अपनी बेटी का रिश्ता दोगे मामे से पूछकर, तुम अपनी बेटी का रिश्ता दोगे सास से पूछकर, तुम अपनी बेटी का रिश्ता दोगे सौरे से पूछकर, साले से पूछकर, रिश्तेदारों से पूछकर, भाई से मशवरा करके, बीवी से मशवरा करके। और काली कमली वाले ने उस्मान को बेटियां दी खुदा से पूछकर। बहुत बड़ा अजीम मकाम है जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का। जब ईमान लाए तो बाप ने रस्सियों में बांध दिया
اور بڑا مارا. اللہ غنی اس کو صاف صاف جواب دے دیا, فرمایا کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس چکا ہے, اب تیرے بس کی بات نہیں. اب یہ کلمہ مجھ سے ہٹانا, میرے دل سے نکالنا, یہ تیرے بس کی بات نہیں. مارنے کے اگر تیرا پروگرام ہے تو مارتا تھک جائے گا, میں مار کھاتا نہ تھکوں گا. اتنا شریف انسان, اتنا پاک باد انسان, اتنا شرافت والا انسان خود قسم کھا کے فرماتے ہیں ساری زندگی میں, ساری عمر میں, ساری حیاتی میں, تمام کی تمام زندگی میں, اسلام لانے سے پہلے بھی بعد میں بھی, فرمایا چھپے ہوئے بند غسل خانے میں بھی کبھی بغیر کپڑے کے میں نے غسل نہیں کیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, اتنا ادب والا, اتنا حیا والا, اتنا غیرت والا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, آپ نے اپنے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں, آپ نے پیر مبارک پھیلا رکھے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اسی طرح سے لیٹے رہے. جناب فاروق اعظم تشریف لائے, اسی طرح سے آپ آرام فرماتے رہے. جب حضرت عثمان تشریف لائے اٹھ کے بیٹھ گئے, اپنے قدموں پہ پیروں پہ بلکہ کپڑا ڈال لیا. پوچھنے والے نے پوچھا کالی کملی والے ابو بکر صدیق تشریف لائے, آپ آرام فرماتے رہے. جناب فاروق اعظم تشریف لائے, آپ آرام فرماتے رہے. اور حضرت عثمان آئے, اٹھ کے بیٹھ گئے, اپنے قدموں پہ پیروں پہ کپڑا ڈال لیا. فرمانے لگے او لوگو تم کیا جانو, تمہیں کیا معلوم ہے, عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. جس عثمان کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, میں ادب کیوں نہ کروں. وہ عثمان شرم و حیا کا پیکر, غیرت کا مجسمہ, بے شمار نرالی چیزیں ہیں. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر, آپ کی نور نظر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور کی بیٹی, حضور کا داماد, دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھ کے فرمانے لگے مجھے قسم ہے اس پروردگار کی, میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. حسین جس کو حسین کہے, ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 100 میں سے ایک حصہ پوری دنیا کو حسن ملا اور 100 میں سے 99 حصے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے, جو اتنا حسین ہو, جو اتنا خوبصورت ہو, اور وہ دوسرے کو حسین کہے تو وہ کتنا حسین ہوگا. وہ فرمایا میں نے اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. کتنا خوبصورت جوان ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ہجرت فرمانے کے لیے جب حبشے کی طرف تشریف لے گئے, بڑی تکلیف اٹھائی ہے مکہ مکرمہ میں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ آج آقا آمنہ کے در یتیم کالی کملی والے کا 5 دن کا فاقہ ہے. حضرت عثمان اٹھے, جو گھر میں کھانا پکا ہوا تھا وہ بھی اٹھا لیا, کچا ریشن بھی اٹھا لیا, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے پیش کر دیا. اور جو بات کہی ہے وہ ہم کبھی بھی نہ کہہ سکیں گے. جو بات عثمان نے اس وقت کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ ہم کہہ سکتے ہیں, نہ ہم نبھا سکتے ہیں, نہ ہمارا وہ منہ ہے, ہم کیسے کہیں. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کاٹا, آپ نے فاقہ کیوں کیا, اتنی تکلیف کیوں اٹھائی. واللہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ مال میرا نہیں,
یہ سارے کا سارا تیرا ہے، یہ تو مال ہی آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے، آپ اس میں جو چاہے تصرف فرمائے، آپ نے فاقہ کیوں کاٹا؟ یہ مال میرا ہے ہی نہیں، یہ تو سارا ہی آپ کا ہے، اور میں غلام جو تیرا ہوں، میں غلام جو آپ کا ہوں، پھر میرا تو کچھ بھی نہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے کئی میل باہر تشریف لے گئے، ہجرت فرما کے جا رہے ہیں میاں بیوی حبشے کی طرف۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا آدمی ہے جو بیوی کو لے کر کے دین ایمان کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا آدمی ہے، پہلا جوان ہے عثمان، جو گھر والوں سمیت ہجرت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے وطن سے بے وطن ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کو ذو الہجرتین کہتے ہیں، دو ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشے کی ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ پاک کی ہجرت فرمائی۔ عجب انداز ہے، ساری زندگی عجیب طریقے سے گزاری ہے۔ کسی نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کی ایک آیت سیکھی، کسی نے 2 آیتیں سیکھی، کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھا، کسی نے کلمہ سیکھا، کسی نے سبحانک اللہ سیکھا، کسی نے ایک مسئلہ یاد کیا، کسی نے 2 مسئلے یاد کیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام کا تمام سارا قرآن کریم میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ اندازہ لگاؤ، جس کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، شاگرد کا کیا کہنا؟ اور قرآن کریم کا اتنا شیدائی، اتنا دیوانہ، اتنا پروانہ تھا، اس قدر عشق تھا قرآن کریم سے، ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن کریم، پورا کلام پاک اللہ پاک کا ختم کر لیا کرتے تھے ایک رکعت میں۔ اور ہر وقت یہ دعا مانگا کرتی تھی الہی میری زبان ہو، تیرا قرآن ہو، تلاوت ہو رہی ہو، اس حال میں میری موت آئے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی اور سینکڑوں دعائیں مانگیں گے، سہولت کی، آسانی کی، فراوانی کی، رزق میں برکت کی، کاروبار میں برکت کی، قرضہ اتارنے کی، اولاد کی ہدایت کی، بڑی دعائیں مانگیں گے، لیکن یہ دعا کون مانگے کہ مولا جب میں تیری طرف آؤں تو تیرا نام ہو، میری زبان ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا، جو گالی دیتا ہوا مرے گا وہ گالیاں دیتا ہوا اٹھے گا، جو کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مرے گا وہ اپنی قبر سے گیت گاتا ہوا اٹھے گا۔ آج یہ کہانی اور قصے معلوم ہوتے ہیں، تمہیں ایک وقت آئے گا جب حقیقت آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ارشاد فرمایا جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او لوگوں مجھے پروردگار مالک کائنات کی قسم ہے، مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھا آخری وقت تک، معاشرے کے وقت تک، گراؤں کے وقت تک، بلوائیوں کے شہید کرنے کے وقت تک، فرمایا کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی میری زندگی کا جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے اللہ کے نام پہ ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، ہر جمعے کو اللہ کے نام پر ایک غلام خرید کے آزاد فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی جمعے کو غلام نہ ملا تو اگلے جمعے کو
دو خرید کے میں اللہ کے نام پر 2 غلام آزاد کیا کرتا تھا۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں، جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بے شک۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمینوں، بعد آؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر 1-2 کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمتیں میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَى بِيَدِهِ الْمُلْكُ، ملک میں راج میرا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون ہے اکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ بڑی نرالی شان ہے عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات تو ایسی ہے عثمان کے پاس، اگر آپ توجہ کریں تو مزہ آئے گا اور ساری زندگی میں کام آئے گا۔ یہ چیزیں نہیں بتاتے آپ کو خطیب لوگ۔ ایک بات عثمان کے پلے ایسی ہے، سارے صحابہ سے نرالی، تمام صحابہ کرام سے نرالی، اور ممتاز ہے عثمان اس معاملے میں، منفرد ہے عثمان کی ذات اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا ادب کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ اس زمین پہ آسمان کے نیچے ایسا ادب کرنے والا اور کوئی آیا ہی نہیں. جتنا ادب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا, اتنا ادب اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. ذرا توجہ کرنا, نیند نہ کرنا. قسم کھا کے فرمائی یہ بات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور یوں فرمایا جو میں نے اپنا سجا ہاتھ, دایاں ہاتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ رکھ کے کلمہ پڑھا تھا, جب میں نے حضور سے بیعت کی تھی, میں حضور کا مرید بنا تھا, حضور کو میں نے اپنا پیر و مرشد بنایا تھا, اپنا نبی مانا تھا, خدا کی توحید کا اقرار کیا تھا, اس دن سے لے کر فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنا یہ سجا ہاتھ کبھی بھی اپنے استنجے کی جگہ نہیں لگنے دیا. کون ایسا ادب کر کے دکھائے گا؟ کون اتنی عظمت کرے گا؟ کون اتنا اکرام کرے گا؟ کون اتنا احترام کرے گا؟ آج ہمارے یہاں تو معمولی سی بات ہو جائے, حالانکہ سسر کا درجہ باپ کے برابر ہے, فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں بڑا بے ایمان ہے, فلان ہے, دماغ ہے. جبھی سکون سے بس رہے ہو نا, جبھی تو چین سے گزر رہی ہے. تم نے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا, خدا نے اپنی کرم کی چادر اتار لی, مارے مارے پھر رہے سارے لوگ. باپ کا ادب نہیں, ماں سے حیا نہیں, ساس سسر سے غیرت نہیں کھاتے لوگ, مقابلہ کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. اللہ صاحب ہی غیرت والا جوان فرماتے ہیں میں نے تو نبی کا ادب تو کرنا تھا, قرآن کا ادب تو کرنا تھا, اللہ پاک جل شانو کا ادب تو کرنا تھا, مدینے کا ادب بھی کرنا تھا, حضور کی روضہ اقدس کا ادب بھی کرنا تھا, میں نے تو اس ہاتھ کا بھی ادب کیا جو میں نے حضور کے ہاتھ پہ رکھا تھا. اللہ اللہ اکبر. اللہ یوں ہی تو نہیں, اللہ پاک نے فرما دیا, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ پاک نے فرما دیا لوگو اس طرح ایمان لاؤ جیسے عثمان لائے, اس طرح ایمان لاؤ جیسے فاروق اعظم لائے, اس طرح ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر لائے. فقد اہتدوا, ہدایت پا جاؤ گے. اور اگر تم نے ان کی راہ چھوڑ دی, ان کو چھوڑ کے چلے, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, پھر تم بدبختی میں جا پڑو گے, پھر تم تباہی میں جا پڑو گے, پھر تم بربادی میں جا پڑو گے اگر تم نے میرے عثمان والا راستہ چھوڑ دیا. سبحان اللہ. تو بڑی خوبیاں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, بڑی صفتیں اللہ پاک جل شانہ نے رکھی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نرالی شان ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے, مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے, 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں, 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا ایک, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو, فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب, وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا کہ ہر پیر کے دن, ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ
सरकार के सामने कर दिया जाता है, तेरे फलां उम्मती का ये अमल है। जरा मस्जिद में बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, लोगों सोचो तो सही, हमारे अमाल नामे देखकर आका को कितना रंज होता होगा, हमारे किरदार देखकर, हमारी रूसियाई को देखकर आका को कितना रंज पहुंचता होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमने हुजूर की ज़ात अक़दस को रंज पहुंचाया, परेशानी पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। परवाह नहीं करते नमाजों की, नौजवान भी, बूढ़े भी, हज करके भी नमाज पढ़ते लोग। और अब तो वैसे भी दाना बीना लोग हैं। आज से कोई 25 साल पहले, नाम नहीं लेता, हमारे इसी इलाके में ही एक आदमी हज करके आया, बेचारा फौत हो गया, नाम इसलिए नहीं लेता, बात सुना दूं। उस जमाने में लोगों को बड़ी रगबत हुआ करती थी, कोई कोई हाजी होता था। अब मैं उसको जब मिलने गया तो दोपहर को गया था, तो मदीने की, मक्के की, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, बातें होती रही। मैं उठकर जोहर की नमाज पढ़ के फिर आ बैठा और हाजी वहां का वहीं बैठा। मैंने समझा लोगों का रश आने जाने वालों का यहीं पढ़ ली होगी। फिर बातें चल पड़ी मिना की, अरफात की, मुज़दलिफा की। मैं फिर असर की नमाज पढ़ने चला गया और असर की नमाज पढ़ के आया तो हाजी फिर वहीं बैठा। मैंने उसके एक रिश्तेदार से पूछा, गालिबन भाई था, मैंने कहा हाजी साहब ने नमाज पढ़ी? कहने लगे नहीं, थके हुए हैं ना, जरा नहा धो के तसल्ली से पढ़ेंगे। मैंने कहा आया हुआ तो परसों चौथ का है कि जी सफर बड़ा था, कुछ आने जाने वालों का बड़ा रश है। मैंने कहा अच्छा। फिर आप जानते हो हम मौलवी लोग हैं, चुप नहीं रह सकते। मैं तो बातों बातों में उस हाजी को कह बैठा, मैंने कहा तू हाजी तो करी आया, लेकिन चौथा दिन है नमाज नहीं पढ़ता, तुझे नमाज पढ़नी चाहिए। तो मुझे कहने लगा कि जी आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में 1 रकात पढ़ो तो 1 लाख का सवाब मिलता है, और मस्जिद नबवी में 1 रकात पढ़ो तो 50,000 का मिलता है। मैं 4 महीने वहां पढ़ के आया हूं, हिसाब लगा लो। आखिर कब तक ही नहीं पढ़ूंगा, हिसाब तो लगाओ। वैसे भी मेरे सर हो गया मौलवी साहब। मैंने तो वहां पढ़ी जाए कि नमाज का लाखों का सवाब मिले, और 4 महीने पढ़ के आया हूं। बजाय शर्मिंदा होने के कि मेरी नमाज जाया हो रही है, और उल्टा हिसाब निकाल दिया। और अब तो उससे भी ज्यादा हद हो गई है, लोग कहीं वहीं नहीं पढ़ते, कई लोग वहीं नमाज नहीं पढ़ते, और बकवास ये करते हैं कि हर में काबे के इमाम के पीछे, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे हमारी नमाज नहीं होती। ये भी मसला आ गया, मैं आपको समझा दूं। आप लोग सियाने हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, लिखे पढ़े भी हैं। देवबंदियों की अकीदे वाली मस्जिद में बिदअत करने वाला इमाम नहीं रह सकता। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं, सही उल अकीदा देवबंदी जिन्हें कहते हैं, उनकी मस्जिद में बिदती किस्म का इमाम इमामत नहीं कर सकता, लोग रखते ही नहीं। और देवबंदी अकीदा रखने वाला उनकी मस्जिद में इमामत नहीं कर सकता, वो रखते ही नहीं। या फिर मुतवल्ली, चौधरी, नंबरदार, हाजी की इजाजत के बगैर कोई इमाम नहीं रह सकता। इंतजामिया कमेटी की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता, मुतवल्ली की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता, हाजी और नंबरदार की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता। तो तुम तो इतने सियाने कि अपने अकीदे के खिलाफ जो हो उसे नहीं रखते। अल्लाह पाक को इतना भी पता नहीं कि मेरे बैतुल्लाह में जो खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा है यह आदमी कैसा, खुदा को तुम जितना इख्तियार भी नहीं है। तुम अपनी मर्जी के खिलाफ इमाम को अगला वक्त नहीं आने देते, और खुदा नऊज़ बिल्लाह इतना कमला कि वो रखे ही खड़ा है। तुम अपनी पसंद का अगर इमाम रखते हो, खुदा अपनी पसंद का वहां इमाम रखता है। और अगला मसला सुनो, मस्जिद नबवी अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरा अकीदा और ईमान है, मैं कोई बनावट वाली बात नहीं करता।
نہ مجھے مسئلے میں لالچ ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. مسجد نبوی جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مدینے میں کانا دجال داخل نہیں ہو سکے گا. میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. طاعون جیسی بیماری داخل نہیں ہو سکے گی. بے شک. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اجازت کے بغیر وہاں کوئی امام رہ سکتا ہے؟ چلو اگر حضور اپنے مزار مبارک سے اٹھ کر مارنے نہیں آئیں گے تو اللہ پاک سے ہمارا عقیدہ ہے آج بھی اللہ اپنے محبوب کو اپنے خزانے سے دے رہا ہے. آج بھی وہ لے رہے ہیں. وہ اپنا کرم دے رہا ہے. وہ اللہ اپنے مولا کی بخششوں سے اب بھی جھولیاں بھر رہے ہیں. اب بھی اپنی اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو رہے ہیں. تو کیا اللہ پاک کو کہہ کر کے وہ ہٹا نہیں سکتے؟ پتا چلا مسجد نبوی کا جو امام ہے وہ حضور کا پسند ہے. حضور کا پسند ہے تو خدا کا پسند ہے. اور بیت اللہ کا جو امام ہے وہ خدا کا پسند ہے. وہ خدا کا گھر ہے. وہ خدا بند کریم کا گھر ہے. وہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا. اور مسئلہ سمجھو بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ اس میں آدمی چاقو لے کر داخل نہیں ہو سکتا. ہتھیار لے کر کے شرن جائز نہیں داخل ہونا. تو دوسرے عقیدے والا وہاں امامت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کعبے کے امام کے پیچھے اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر فرشتوں کے پیچھے ہوگی, پھر کسی کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. اور خدا کے گھر میں جو کھڑے ہیں جہاں لاکھوں نمازوں کا ثواب ملتا ہے وہاں نماز نہیں ہوتی. یہ نری بناوٹ ہے ان لوگوں کی. اور پھر وہاں پکڑے جاتے ہیں اور جو وہاں سزا ملتی ہے یہاں آ کر بتاتے نہیں. یہاں آ کر بتاتے نہیں جو سزا ملتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ بات یوں چل نکلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اتنا ادب کیا, اتنی عظمت کی, اس قدر احترام کیا, اس قدر اکرام کیا اللہ جل شانہ کا بھی, بیت اللہ کا بھی, مدینہ پاک کا بھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تبھی تو ان کو نصیب ہوئی, تبھی تو حضور کی مجلس میں بیٹھے, اور جبھی تو ان کو ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ حضور کا دیدار ملا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں, 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس آدمی جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت, ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر, اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں 1 پانی کا پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو, خرچہ تو دیکھو. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں, بے قدری کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو, لیکن دنیا نہ تھی, بلڈنگ نہ تھی, کوٹھی نہ تھی, بنگلہ نہ تھا,
चहल पहल ना थी। अच्छा एक बात और आज याद करके ले जाओ, ये तो मजबूरी हुई ना, ये तो एक मजबूरी हुई, परेशानी हुई, मोहताजी हुई कि पानी का एक प्याला और एक खजूर का दाना मिलता था। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ, मजबूरी और चीज है, इख्तियार से करना और चीज है। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है, ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का साल का खर्चा 12,000 रुपया बोरी में भरकर हजरत उमर ने हजरत ऐशा के घर पहुंचा दिया। लो तुम्हारा ये साल का खर्चा आ गया। साल का खर्चा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा। इतना बड़ा बोरा भरकर आया। अल्लाह गनी, बजाय खुश होने के, बजाय मचलने के, बजाय फख्र करने के, अपनी खादमा से फरमाने लगी, हजरत आयशा खादमा से फरमाने लगी, मैंने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर देखे, मैंने तो काली कमली वाले को फाके करते देखा। खादमा से फरमाने लगी, इस बोरी के और मेरे दरमियान में कपड़ा लटका दे, मेरी आंख देखना गवारा नहीं करती, मेरी आंख देखना भी गवारा नहीं करती। उसने कपड़ा लटका दिया। इसके बाद खादमा से फरमाने लगी, मदीने में ऐलान कराओ, जिसको खैरात चाहिए वो आयशा के दरवाजे से आके ले जाए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सारे मदीने में ऐलान हो गया, खैरात लेने वाले आ जाओ। एक और बात थी उस वक्त में, जरूरतमंद जाता था, ये नहीं कि टेबक में हजारों रुपया पड़ा हुआ फिर भी मांग के खाना है, जेब में हजारों रुपया फिर भी मांगना है, पल्ले से नहीं खाना। क्या जितने भीख मांगे है ना, भीख मांगने वाले, 1 करोड़ रुपया दे दो, इंशाअल्लाह शाम को फिर भी मांगेगा, उसके मुकद्दर में भीख मांगना है। उसे ना फरमाने लगी कुछ नहीं है, वो खादिमा कहने लगी कुछ नहीं है। अब वो खादिमा कहने लगी कि अगर 1 टके का गोश्त मंगवा लेती तो तुम भी अपना रोजा खोल लेती, गोश्त से मैं भी खा लेती। क्या जवाब दिया अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने? फरमाने लगी, अब ताना देने से क्या फायदा, तूने उस वक्त याद क्यों नहीं दिलाया? इसलिए मैंने ये वाकया सुना दिया कि पहली बात सुनकर के तो आप लोगों के दिल में भी ये बात आई है ना कि जी मजबूरी है, चोरी तो वो करने से रही बेचारी, परेशानी जो हुई, गुर्बत जो हुई, तंगी जो हुई, चलो पानी का प्याले पे गुजर किया। और नहीं, ये हजरात इख्तियारी भी फाका करते थे। अब 12,000 आया और इफ्तार करने के लिए छुछुआ रहे, खजूर भी नहीं। और हम तो खुदा जाने कब कब तक का इंतजाम सोचते हैं, पोते पोतियों तक का इंतजाम जब तक ना कर लें और औलाद दर औलाद तक का इंतजाम ना कर दें, उस वक्त तक हमारी तसल्ली तो होती नहीं। इसी को मजजूब ने बड़े अजीब तरीके से समझाया, कहता है कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। तेरे रिश्तेदार अजीज अकरबा धड़ाधड़ मिट्टी फेंक के ऐसे आएंगे गोया तुझे पहचानते भी नहीं। बड़ी बड़ी अजीब बातें कही मजदूब अली रहमत ने, अल्लाह की रहमत नादिल हो उसकी कब्र मुबारक पे आमीन का। कहता है सब की सब है राह रवे कुए फना, सब चल रहे हैं फना की तरफ। अब ये जो हम लोग बैठे हैं ना, खुश हो रहे हैं, मेरी 50 साल उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, मेरी 40 साल उम्र हो गई, मेरी 30 साल कम उम्र हो गई, और असल बात हमारे दिमाग में आती नहीं, यानी कब्र में जाने के 20 साल कम हो गए, कब्र में जाने के 50 साल कम हो गए, और कब्र के मौत के मैं करीब हो गया और करीब हो गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों अभी आपने कारी हनीफ साहब का बयान सुना। दोस्तों बयान कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।